الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال اللہ تبارک و تعالی ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھیں. اس کی ذرا آہستہ کر دیں پنکھے پیچھے سے. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، آج محرم شریف کی 6 تاریخ ہے اور حسب وعدہ عنوان گفتگو ہے حضرت سیدنا امام مہدی. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام مہدی کا جو عنوان ہے اس کا ایک گنا تعلق حضرت سیدنا امام حسن سے ہے. یہاں پر اہل دل نے لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسن نے حضور کی امت کے خون کی حرمت کے لیے کہ حضور کی امت کا خون نہ بہے، انہوں نے 40 لاکھ مربع میل کے قریب یا اس سے شاید زیادہ کی حکومت سے دستبرداری کر کے یہ حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی اور حضور کی امت کا خون مزید بہنے سے بچا لیا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ آن یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، کہ حضور کی امت کی
اجتماعی طاقت کبھی نہ بنتی اگر حضرت امام حسن قربانی نہ دیتے۔ امت کی مرکزیت کبھی وجود میں نہ آتی اگر حضرت امام حسن اپنے خلافت، جسے ہم کہتے ہیں اپنے تخت کی، اپنی حکومت کی قربانی نہ دیتے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، کہ حضور کی امت کی جمعیت کا جو محافظ ٹھہرا ہے اس کا نام امام حسن ہے۔ اور آگے کہا تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پا زد بر سرے تاجو نگی۔ تا نشیند آتش پیکارو کی، آپ نے اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا تخت اور بخت جو 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے، اتنی بڑی حکومت کس لیے حوالے کر دی؟ کہتے ہیں کہ تاکہ پیکار، جنگ و جدل کی آگ بجھ جائے، یہ آپس کے اندر جو دشمنی کی چنگاریاں ہیں یہ بجھ جائیں۔ اور حکومت اتنی بڑی حکومت، لیکن آپ نے اس کو حیثیت کیا دی؟ پشت پا زد بر سرے تاج و نگین۔ انہوں نے کہا میرے لیے یہ تخت کیا ہے، یہ بخت کیا ہے، یہ نگین کیا ہے، میرے پاؤں کی یہ دھول، میں ہوں نواسائے رسول۔ یہ علامہ اقبال کا تبصرہ ہے۔ اب یہاں پر جو اہل دل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پیشین گوئی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسن ابھی حضور کی گود میں بیٹھتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بینی کے طور پر پیشین گوئی فرمائی، اور حضرت امام حسن حضور کی گود میں تھے، اور آپ نے فرمایا ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ ابنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا لعل اللہ، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ 2 بہت بڑی مسلمان بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 بہت بڑی جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے میرا رب صلح کروا دے گا۔ اور لفظ حضور نے استعمال کیا سید، یہ سید ہے۔ آگے اشارہ دیا کہ یہ 2 کے درمیان، تو یہاں پر بعض علماء نے معنی نکالا کہ سید کی صفت یہ ہوتی ہے وہ 2 کو توڑتا نہیں، 2 کو جوڑتا ہے، یعنی جوڑنے والا سید ہوتا ہے۔ وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے۔ وارث شاہ پالی ہوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے۔ ہن کسے اے نہ ہوئے جیڑا آکھے میں سید ہاں تے تو آکھیں جی 2 نو تو جوڑ دا نہیں، تو تے تروڑ دو سید ہی نہیں، انج کسے نال نہیں گل کرنی ہے۔
لیکن یہاں سے مفہوم جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سید کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کاٹنے والا نہیں ہوتا، وہ جوڑنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی محدثین نے سید کا یہ لکھا ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں جس پر غصہ غالب نہ آئے بلکہ غصے پر غالب آ جائے۔ تیسرا معنی سید کا لکھا ہے الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم، سید اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کو ضرورت پڑے دروازہ اس کا کھلا رہے، اس کو سید کہتے ہیں۔ اس واسطے داتا صاحب دا دروازہ بند نہیں ہوندا۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ دو گروہوں کو جوڑے گا۔ اب حضرت امام حسن پاک نے حضور کی امت کے دو گروہوں کو جوڑنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بڑی کرامت 10 روپے بھی کسی بچے کو دے دو نا، پھر اسے کہو واپس کر، وہ 10 روپے نہیں چھڑدا، لیکن کیا 3 بر اعظم یعنی پاکستان جیسے کئی ممالک ان میں آ جائیں، اتنی بڑی حکومت آرام سے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، وجہ کیا رہی؟ آپ نے فرمایا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی آدمی 100 روپیہ، لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ، 2 ارب 4 ارب دے دے، بڑی بات ہے۔ اتنی بڑی حکومت کون دیتا ہے؟ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ پاکستان والوں سے بہتر حکومت کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دنیا دار تے طالب کتے رل مل ڈوہاں تانی، ہڈاں اتے ہونٹ انہ دے ایویں عمر وہانی، جیسے ہڈی پہ کتے لڑتے ہیں۔ لڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ مر رہے ہیں۔ حسن کوئی نہیں، حسن پوری تاریخ میں ایک ہی ہے۔ اتنی بڑی حکومت دے کے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو کیا سمجھتے ہو میں حکومت پہ غلبہ نہیں پا سکتا تھا؟ فرمایا 90,000 مسلمانوں نے اپنے سر میری ہتھیلی پہ رکھ دیے تھے۔ میرے پاس جو فوج تھی وہ پہاڑوں سے بلند تھی، ذروں کی طرح تھی، لیکن ایک ہی بات آڑے آ گئی کہ اس حکومت کی خاطر میں مسلمانوں کا خون بہاؤں۔ بعد میں پھر پتا چلا اسی حکومت کی خاطر ان نیچ حکمرانوں نے کیا کیا نہ کیا، اور کیا کیا نہیں کر رہے، اور کیا کیا نہیں کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، انہوں نے دنیا کی حکومت دے دی جو ہے نا محرم اسرار۔ وہ کہتے شاید قدرت نے امام حسن کو اس کا صلہ یہ دیا کہ لے تو حکومت دے رہا ہے، ہم بھی تیرے اوپر ایک احسان کریں گے، اور احسان اس کا بدلہ اتاریں گے۔ کس شکل میں؟ تیری اولاد میں سے ایسا کوئی فرد پیدا کریں گے، تو نے تو یہ چھوٹی سی حکومت دی ہے، ہم اسے مشرق و مغرب کی حکومت دیں گے۔ اللہ، اب جو صلہ رب نے دیا،
حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ایک ایسا بندہ قدرت پیدا کرے گی جس کی حکومت شرق غرب. اب جو بات کہنے لگا ہوں انہوں سننا بھی ہے تے سمجھنا بھی ہے تے ایویں خواہ مخواہ منہ بھی نہیں کھولنا، بار بار سمجھنا ہے. ایسا بیٹا حسن کو عطا کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے. فرمایا کہ جس کے دور میں روئے زمین پر اس کی برکت سے ایک بھی کافر نہیں ہوگا. کیا کہا میں نے؟ ایک بھی، نہ یہودی نہ عیسائی نہ بت پرست. پوری روئے زمین پہ نہ بت رہیں گے نہ کوئی باطل رہے گا، حق ہی حق. ان ساریاں قیمتی گلاں میں تواڈے شروع وچ کر رہے ہیں. مجھے آپ سمجھدار ہیں، پڑھتے سنتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے دور میں کافر تھے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کے دور میں کافر تھے کہ نہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین کے دور میں، داؤد علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت ہارون کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، یہاں تک کہ میرے نبی کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں. یہودی تھے، عیسائی تھے، کافر تھے. حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، مولا علی کے دور میں، خود امام حسن کے دور میں. اور اب کوئی کافر ہے کہ نہیں دنیا میں؟ ہیں. ایک بندہ آئے گا اور آتے ہی یک لخت ایسا جھنڈا لہرائے گا، ایک بھی کافر دنیا میں رہ نہیں جائے گا. ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. ہن میرا دل کر دے تقریر اتھے ہی مکا دے تاکہ تانوں یاد تا رہے. ایک بندہ دنیا میں، اب تم تاریخ پوچھتے پھرو، ڈھونڈتے پھرو کہ کوئی ایسا بندہ بھی گزرا ہے جس کے دور میں ایک بھی کافر نہ ہو. یہ کریڈٹ امام حسن کے اس قربانی کو جا رہا ہے. وہ بندہ کڈا عظیم ہونا ہے کہ جس کے قدموں کی برکت سے اسلام ایسے غالب آئے گا. صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف کلمے کا ہی راج ہوگا، اللہ کی توحید کا راج ہوگا، نبی پاک کی رسالت کا راج ہوگا. صرف یہ نہیں، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور روئے زمین پر سخاوت کا جھنڈا ایسے بلند ہوگا کہ جو بھی آئے گا کہے گا کچھ دے دو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کو دے دو، وہ کہے گا جتنا دل کرتا ہے اٹھا لو. یہاں تک کہ سنگل ون، ایک آدمی بھی دنیا میں ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا ہو اور جھولی پھیلائے. ہر کوئی کہے گا بھائی رجے کجے ہاں، سانو کسے دی لوڑ ہی نہیں. ایسا بندہ بھی آئے گا. اب اس کی شکل کیسی ہوگی؟ اجے آئے گا اور اینڈ پہ آئے گا، اینڈ پہ آئے گا. اب ذرا میں آپ کے عقل کا بھی امتحان تھوڑی دیر کے بعد لوں گا. وہ بندے نے اجے آنا ہے. کتابوں میں اس کے بارے میں ہے کہ جانتے ہو اس کی شکل کیسی ہوگی؟ کہا شابن، بالکل ینگ ہوگا، بابا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ینگ. 39-40 سال کی عمر، عین شباب. اور آگے کہا اکحل العینین، آنکھیں اس کی نشیلی ہوں گی.
آنکھیں سرمگی آنکھیں، کیا اللہ نے بنائی ہیں یار تیری آنکھیں، پیمانہ تیری آنکھیں تلوار تیری آنکھیں، ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری، کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ، اکھاں دیاں کمال حسین ہوئے گا بھی نوجوان۔ آگے کہا اس کے یہ بھویں بھی قریب قریب ملی ہوں گی، اقنل انف ناک ہوگا کہ تلوار، کس اللحیہ داڑھی مبارک مولا علی کی طرح فل بھری ہوئی، علی خدہ الایمن خال، اس کے اس گال پہ خال ہوگا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ واہ، اس گال پہ کیا ہوگا؟ تیرے خال تے گل رخسار اتے، لکھ یوسف جہیں قربان پھریں، تیرے خال، خال سمجھ دے ہو؟ اے جڑی خال اے نہیں گال، خال دا مطلب ہے ایک کالا جیا ایک ٹکا اس رخسار دے اتے جنہوں آدھے نے دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے، تیرے خال تے گل رخسار اتے، لکھ یوسف جہیں قربان پھرن، تیرے لب دے نیم تبسم تو سہ موسیٰ مسیح مستان پھرن، تیری دیکھ شکل مدنی شاہ خود رحمان سائیں سبحان پڑھن، ایک واصف کیا لکھ غوث کتب، تیرے درد سگ دربان پھرن۔ سمجھے کیا شکل ہوگی؟ آنکھیں سرمگی، ناک تلوار کی طرح، تیز داڑھی مبارک فل بھری ہوئی، اور کہا اس کے دائیں یہ جو ہے رخسار پہ کالا، ہاں تیل، اب سمجھ میں آیا، خال خال میں کر رہا پتہ نہیں یاد ان گال ہے کہ خال ہے، دائیں رخسار پہ اس کے تیل ہوگا، اور سرکار دو عالم المہدی من ولدی وجہہ کل کوکب الدری، فرماتے ہیں میرا جو بچہ وہ ہوگا نا، فرمایا وہ کسی اور کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، فرمایا میرے ہی ہوگا۔ چہرہ کیسا ہوگا؟ فرمایا چمکتے ہوئے موتی کی طرح، چمکتے ہوئے موتی کی طرح اس کا چہرہ ہوگا، اور اللون لون عربی، رنگ عربی ہوگا، لیکن اس کا جسم اسرائیلی ہوگا۔ کیا مطلب؟ جسم عربی ہوگا، ہاں نہیں، حسن رنگ عربی ہوگا، جسم اسرائیلی۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ قد اس کا لمبا ہوگا، قد اس کا لمبا ہوگا، یملأ الارض عدلا، روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی سلطنت کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا ان سلطانہ یبلغ المشرق والمغرب، مشرق سے لے کر مغرب تک اسی کی حکومت ہوگی۔ اور جو لفظ پہلے میں نے کہے کہ جس وقت وہ اس دنیا میں آئے گا تو فلا یبقا یہودی ولا نصرانی، نہ روئے زمین پہ کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی نصرانی رہے گا، اور ولا احد ممن یعبد غیر اللہ تعالی، اللہ کے سوا عبادت کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے والا کوئی رہے گا ہی نہیں۔
اور اب جو لفظ کہہ رہا ہوں یہ بھی یاد رکھنے ہیں، صرف ایک ملت رہ جائے گی، ملت واحدہ اسلام۔ اور آگے کہا جو چھوٹے موٹے معبود بچ جائیں گے، ایک آگ آئے گی جلا کر راکھ کر دے گی، گویا پوری کائنات میں نہ بت بچیں گے نہ بت پرست بچیں گے، صرف حق پرست رہیں گے۔ یہ برکت ہوگی اس 40 سال والے جوان کی۔ اب میرا سوال ہے اور یہ رہے گا کہ مجھے ایک مثال کوئی نبیوں میں سے دے دو، رسولوں میں سے دے دو، ولیوں میں سے دے دو، صحابہ میں سے دے دو، ایک بندہ بھی روئے زمین پہ ایسا گزرا ہے؟ جب مل جائے تو مجھے آ کے چپ کر کے چٹ لگ کے بھیج دینا، جی مل گیا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب تو یہ ہوا یہ نبیوں سے بڑھ گیا، رسولوں سے بڑھ گیا۔ نہیں، یہ رسولوں کی نبیوں کی برکت ہے، یہ بڑوں کی برکت ہے، یہ بڑوں کی برکت ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کا نام شریف کیا ہے؟ میں نے جان کے چھپا رکھا ہے، پتہ تے تو انہوں لگ ہی گیا ہے، انہیں بھی تسے دودھ پینا لے نہیں، پتہ آپ کو بھی چل گیا ہے کہ یہ واحد آدمی پوری کائنات میں، یہ آدمی کون ہے؟ فرمایا یہ ہے امام مہدی۔ اس کا نام ہوگا محمد، اس کے بابا کا نام ہوگا عبداللہ، اس کی اماں کا نام ہوگا آمنہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بھی میرے نبی نے کوئی پیشین گوئی کی، کئی تباہ آزمائی کے لیے جھوٹے نکلے۔ ہر دور میں جس کو بھی 4 بندے مل گئے نا منن والے، اس نے کہا او مہدی میں ہی ہاں۔ اور تو اور ہمارے اس پنجاب پتہ نہیں کون سا علاقہ قادیان کا اکتو کانا دند اور ریتی جڑی ٹوکے مشین والی نہیں جدے نال گھا وڈی دا، اس ٹوکے علی مشین دے ٹوکے انو ریتی نال تیز کری دا، اس نامراد دے دند او دی زبان نو کھاندے سن، او ٹوکے علی ریتی دے نال دند گھسانا۔ جس کو بٹن جب بند کرتا تھا ویس کوٹ کے تو نیچے والا اوپر، اوپر والا تیل لانا تے انج لانا کہ صدری دے اتے بھی تیل ہی لگ جانا۔ جس کو گھڑی نظر نہیں آتی تھی ایسا کانا، اس نے وہ گھڑی رکھی ہوئی تھی جس پہ انگلی رکھ کے پتہ کرتے ہیں 1 2۔ اس بدبخت نے بھی دعویٰ کر دیا وہ مہدی میں ہوں۔ اگلوں نے کہا او مہدی تے سونا بڑا ہونا ہے، مدینے آلیا تیرے علم تو قربان، تیری نظر تو قربان۔ ہون میں سوال کرن لگا، اجے مہدی نے آنا ہے، ہم جس کو مانتے ہیں اس نے ابھی آنا ہے۔ میرے نبی نے ایک ایک بات، شکل کیسی ہوگی، عقل کیسا ہوگا، خلق کیسا ہوگا، خلق کیسی ہوگی، چلے گا کیسے، بیٹھے گا کیسے، اور اس کی زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی، جب کبھی زبان ہلکی سی اڑے گی سرکار نے فرمایا ران پہ ہاتھ مارے گا۔ ایک گلہ میں حدیث چجے کھولنین تے بولنین، ابھی تو میں سمری آپ کو پیش کر رہا۔ نام آپ جان گئے، ابے کا نام جان گئے، شکل پہچان گئے،
فرمایا یہ آئے گا کب؟ پہلے ایک سفیانی فتنہ آئے گا۔ کیا فتنہ؟ سفیانی فتنہ آئے گا۔ سفیانی فتنہ اٹھے گا، مدینے کی طرف رخ کرے گا، اور وہ راستے میں غرق ہوگا مکے مدینے کے درمیان مقام بیضا پر۔ کئی فتنے اٹھیں گے۔ ادھر یہ جو عیسائی ہیں یہ ملک شام پہ قبضہ کر لیں گے۔ قسطنطنیہ جو استنبول ہے ترکی کا، اس پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ اتنے میں جس وقت اور سفیانی جو آئے گا وہ اتنا قتل عام کرے گا، بچے ذبح کرے گا، عورتوں کی چھاتیاں کاٹ ڈالے گا، ظلم و جور سے زمین بھر ڈالے گا، یہاں تک کہ مخلوق دیکھے گی، مسلمان دیکھیں گے فتنے ہی فتنے، تباہی بربادی، اسلام کا نام مٹتا جا رہا ہے، ملک چھنتے جا رہے ہیں۔ پھر لوگ کہیں گے مولا ہن مہدی بھیج دے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، آنے والا مکے میں پہنچا ہوا ہوگا، این کعبے کا جو حجر اسود والا ساتھ والا در اور مقام ابراہیم کے بیچ میں 313 آدمی اس کو تاک کے پہچان کے، سارے جو اولیاء ہوں گے کہیں گے ہو نہ ہو یہی ہے۔ تفصیل بعد میں آ رہی ہے، سمری میں عرض کر رہا ہوں۔ پہچانے جائیں گے، جانے جائیں گے، اب پھر چلیں گے۔ فرمائیں گے پھر اب پہچانے تو ہم گئے ہیں، چلو پھر سفر کریں گے سیدھا شام کا، دمشق کی طرف۔ پھر ادھر سے لشکر تیار کر کے کفر کو مٹاتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھیں گے۔ جب یہ لشکر 70,000 آدمی جناب امام مہدی کے ساتھ ہوگا۔ ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں۔ جب پہنچیں گے قسطنطنیہ، قسطنطنیہ موجودہ نام کیا ہے؟ سب سے پرانا اور عظیم شہر ترکی کا استنبول۔ یہاں جب پہنچیں گے تو نہ ہاتھ میں تلوار، نہ بھالا، نہ نیزہ، آپ فرمائیں گے لگاؤ نعرہ اللہ اکبر۔ ایک نعرہ لگے گا، فرمایا سمندر والی سمت ساری کھل جائے گی، مسلمان لشکر اندر ہو جائے۔ فرمائیں گے پھر لگاؤ نعرہ، صرف نعرہ تکبیر پہ فتح۔ ابھی وہیں آپ ہوں گے کہ ایک افواہ پھیلے گی کہ دجال آ گیا۔ کہاں؟ یہ اپنے عرب کے علاقے میں دجال آ گیا۔ آپ فرمائیں گے 10 بندوں کو تعین کریں گے، پتہ کرو کہ جھوٹی خبر نہ ہوئے۔ آپ فرمائیں گے چلو واپس چلیں، اس کی خبر لیتے ہیں، اور خبر جھوٹی ہوگی۔ اب وہ بندے 10 آگے جائیں گے خبر لینے کے لیے، فوراً آ کے بتائیں گے خبر جھوٹی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ سیدھے شام دمشق میں پہنچ جائیں گے، اور دجال کے بارے میں میں پھر تقریر کروں گا، بتاؤں گا، لیکن ابھی تو حضرت امام مہدی کی بات پوری کر لیں۔ اس کا شروع کر لیا تو یہ رہ جائے گا۔ خیر، حضرت امام مہدی دمشق پہنچ جائیں گے۔ دجال ابھی پھر رہا ہے، ظاہر خدا بنا پھر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت دھیان رکھنا، دجال کی ایک آنکھ بالکل پٹ سیدھی، یعنی آنکھ کا نشان بھی نہیں ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ فرمایا اور نشانیاں بھول بھی جاؤ اے تے یاد رکھنا۔ فرمایا جیڑا میرا رب ہے وہ ایک کا کھلا نہیں ہو سکتا۔ اب سرکار جناب سیدنا امام مہدی دمشق پہنچے اور نماز کا وقت ہوگا۔ اچانک ابھی تکبیر ہونے والی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے کے اوپر تھک پڑے۔
اللہ اکبر. سمری ابھی میں عرض کر رہا ہوں، جو ہی آئیں گے نیچے اتریں گے تو اب تکبیر کہی جانے لگی ہے. تکبیر کہی گئی، حضرت امام مہدی عرض کریں گے کہ جناب آئیے، امامت فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت حدیثیں ہیں، ایک میں یہ ہے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے نہیں اے تکبیر بھی تواڈے واسطے تے امامت بھی تواڈے واسطے تے اے عزت بھی تواڈے واسطے. تسی نماز پڑھاؤ اسی تواڈے پیچھے پڑھاں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لمحے سے لے کر لمحہ آخر تک امت مسلمہ کے ضابطے، قانون اور شریعت کی پیروی کرتے رہے. یہ مختصر سی آپ کی خدمت میں تمہیدی کلمات، تھوڑا سا آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، کریکٹر، کردار کیسا ہوگا. اب ہم سیدھا رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے کہ سرکار یہ خبر آپ نے دی ہے تو اب ذرا تفصیل سے فرمائیے کہ یہ آپ کا بچڑا کون ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، حالات کیا ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. سرکار نے فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک میری اولاد میں سے ایک مرد آئے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا. جب تک وہ آئے گا نہیں زمانہ اختتام کی طرف جائے گا نہیں. ترمذی شریف صحاح ستہ کی عظیم کتاب حدیث کی ترمذی شریف میں پہلا فرمان. پھر فرمایا اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں لو لم یبقا من الدنیا الا یوما لطول اللہ ذلک اليوم حتی یلیا. آپ نے فرمایا ایک دن بھی قیامت میں اگر رہ گیا نا مہدی نے آنا ہی آنا ہے. کتنا زور سے حضور فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں انہیں، اب آپ کہیں گے حضور اتنی زور سے کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے نبی کی امت میں ایسے لوگ گزرے بھی ہیں اور اب بھی ہیں جو امام مہدی کے وجود کے قائل. غامدی فرقہ یہ امام مہدی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. عجیب تماشا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے، میں واضح کر دوں، اپنا اپنا مشرب ہے. ہمارے اہل تشیع حضرات جس امام مہدی کو مانتے ہیں ان کے نزدیک امام مہدی 12ویں امام ہیں. ٹھیک ہے، پیدا ہو چکے، غالباً 5 سال کی عمر تھی کہ اس وقت کے بقول ان کے مورخین کے حکمرانوں کے ڈر سے وہ غائب ہو گئے، چھپ گئے. اب سرمن رائے کی غار میں وہ چھپے ہیں، اسی لیے ان کو کہتے ہیں امام غائب. ہمارے اہل تشیع حضرات اس کو امام منتظر، صاحب الزمان لکھا ہوتا ہے نا گاڑیوں پہ، یا صاحب الزمان ادرکنی. ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن بھی ان کے پاس ہے، قانون بھی ان کے پاس ہے. ہن آن گے تے سانو پڑھان گے تے سمجھان گے. فی الحال تے دور جاہلیت ہی گزر رہا ہے تے 1400 سال گزر گئے، وہ آ نہیں رہے، اے جا نہیں رہے. تو یہ ہے نظریہ ان کا. ان کو مبارک
میں جس امام مہدی کی بات کر رہا ہوں وہ امام مہدی نام میں نے بتا دیا. اب میں پیارے آقا کے فرامین سے واضح کر رہا ہوں وہ کون ہیں, وہ کیا ہیں. میرے نبی نے ہاں اب مولا علی کا فرمان, کالا علی و ناظر الی ابن الحسن ان ابنی ھذا سید. مولا علی کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بولا تھا اپنے نواسے حسن کی طرف اشارہ کر کے ابنی ھذا سید, اور فرمایا واسا یخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم یشبہ فی الخلق ولا یشبہ فی الخلق ثم ذکر قصۃ یملأ الارض عدلا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے کریم نبی نے میرے بیٹے حسن کی طرف اشارہ کیا تھا, یہ میرا بیٹا سید ہے, اس کی صلب میں سے ایک اللہ بچہ پیدا کرے گا اور اس کا نام تمہارے نبی کے نام پہ ہوگا, اس کی ہر عادت محمد عربی والی ہو. اس کا خلق کلیتاً, کیا کہا, ایک ایک اس کی خصلت, خصائل, شمائل, چال ڈھال, رفتار, گفتار, کردار, بولنا, چالنا, ڈھنگ, رنگ, رسول کے رنگ میں رنگا ہوا. ایک بال برابر بھی خلق میں نہ دائیں نہ, اندی رفتار تو صدقے, اندی گفتار. علامہ صاحب آگے آ جاؤ, واہ جی واہ, ادھر اندی رفتار تو صدقے, اندی گفتار تو صدقے, اندے احوال تو صدقے. یہ کون ہے جس کا ایک ایک عمل عمل رسول ہے, ایک ایک حرکت حرکت رسول ہے, رسول اللہ کے کردار میں بالکل ڈھلا ہوا ہے. ہاں کہتے ہیں شکل میں ذرا سا فرق ہوگا لیکن خلق میں عین خلق رسول. یہ بولا رسول نے, بتایا علی نے. کیا بولا, راز کھولا رسول نے, ہم تک پہنچایا مولا علی نے. فرمایا ایک ایسا بھی جوان آئے گا, ایسا جوان آئے گا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالی لبعث اللہ تعالی رجلا من اہل بیتی. نہ او ہونا راجا, نہ او ہونا رانا, نہ ہونا جٹ, نہ ہونا بٹ, نہ ہونا مرزا, نہ ہونا ہے مغل منگول. او ہونا کونے, فرمایا میری اولاد وچ تے پتر کے دا ہوئے گا, فرمایا حسین دا نہیں حسن دا. تو انہوں پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں میں شروع اچ کی گل کیتی سی, میں صدقے جاواں اس قوم دے, انہوں اج والی میری تقریر بھول گئی ہے. سبحان اللہ. میں نے ابتدا میں کہا تھا امام حسن نے قربانی دی, قدرت نے سلا دیا. سلا دیا کیا, بھلا دیا, ایسا بیٹا عطا کیا. ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, سرکار نے فرمایا وہ صلب حسن سے ہوگا, وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے سید ہوگا. اب بات کھلتی چلی جائے گی. فرمایا میری اولاد میں سے ہوگا, یملأھا قسطا وعدلا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. پوری روئے زمین پہ عدل کبھی بھی
نہیں آیا، لیکن وہ آئے گا تو عدل ہو جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے کننا عند ام سلمہ تھا، ہم ام المؤمنین بی بی ام سلمہ کے پاس تھے اور ذکر چل نکلا مہدی کا، فقالت سمعت رسول اللہ یقول المہدی من ولد فاطمہ۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں میں نے خود سنا تھا، میرے سرتاج مدینے والے نے کہا تھا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہو، یعنی حسنی سید ہوگا فاطمی۔ ایک ایک بات نوٹ کرتے جائیں۔ اب یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، صرف سمجھنے والی نہیں، یاد بھی رکھنے والی ہیں۔ روز روز عید نہیں ہوتی، کیوں جی؟ روز روز یہ تقریر بھی، میرا بھی دل پہلی باری کیتا ہے، میں نے بھی نہ چیٹ دیتی جو کدے امام مہدی دی بھی گل کرو چاہ تے میں آکھیا جے پوری کھول دیتی تے کئیاں دے دل کھول جانے نے۔ اس واسطے ذرا غور سے سنتے جائیں۔ اب ذرا حضرت انس بن مالک، میرے نبی کا سپیشل نوکر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے خود سنا تھا اپنے نبی سے، آپ فرماتے تھے یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، حضور نے فرمایا اساں جڑے عبد المطلب دی اولاد جنت دے سردار۔ اے جڑے آدھے نا منہ پہ زاویے بگاڑ کے کسی کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسے دے پتر ہون نال کوئی فرق نہیں پیندا، نماز روزے دی گل کر، میں آکھیا ہن گل نبی دیے یا تیں غبی دیے؟ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ نحن ولد عبد المطلب، ہم جو عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم ہیں کون؟ سعادت اہل الجنہ، ہم جنت والوں کے سردار ہیں۔ آقا کلے تسی تنہا آپ؟ سر فرمایا نہیں، آنا ایک میں وحمزہ دوسرا میرا چچا حمزہ وعلی، جنت کا تیسرا سردار علی، وجعفر چوتھا علی کا بھائی، والحسن پانچواں جنت کا سردار حسن، والحسین چھٹا سردار حسین، والمہدی ابن ماجہ سیاستہ۔ نہیں ڈٹھا، منہ بگاڑ کے کہتے سیاستہ میں سے دکھاؤ، لے آ گئی سیاستہ میں۔ 7 سردار ہیں جنت کے، پہلا کملی والا، دوسرا کلغی والا امیر حمزہ، تیسرا علی، چوتھا علی دا بھیرا حضرت جعفر تیار، پانچواں حسن، چھٹا حسین، آخری امام مہدی۔ کیوں جی؟ معمولی آدمی ہے؟ تسی سمجھے شاید ساڑھے امامہ دیرہ کوئی امام ہے؟ اے او امام جے دے پلے بدھائی سلام، بڑا بلند مقام، انہوں فرشتیاں تے نبیاں دا بھی سلام، اے کوئی وکھرا امام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ذرا تمہیں شکل بتاؤں کیسا ہوگا؟ ویسے مجھے یہ بتائیں حضور کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال کے قریب ہونے لگے ہوئے تقریباً۔ تو اب حضور تو تشریف لے گئے، تب امام مہدی نے ابھی آنا ہے،
ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے جدو شاہ فہد دا دور سی نا، انہاں کی تھی تقریر ڈاکٹر اسرار صاحب نے، انہاں کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ جب فہد دنیا سے جائے گا تو مہدی شاید آ جائے گا۔ میں کہ واہ نویں نسلو، پھر کہنے لگے جی بس قریب لگتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے۔ میں نے کہا یہ جتنے نویں سکالر ڈاکٹر آدھے اس طرف آدھے کچھ تو کہتے ہیں سرے سے امام مہدی ہے ہی نہیں، جنہیں آکھیا ہے انہیں آکھیا آیا کھلوتا ہے، 1965 پیدا ہو گیا ہے، بس آنا ہے، وجہ دی کرنی آئے۔ یہ سارے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ وہی بس سیدھا ایمان رکھ کہ کملی والے نے جتنا کہا ہے اتنا مانتے۔ اپنے قیاس کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی علمیت مت دکھاؤ، اپنے آپ کو علمیت کے گھوڑے دوڑاؤ گے رہ جاؤ گے۔ یہی کہو سرکار نے جو جو بولا حق بولا، جس چیز کو پردے میں رکھا ٹھیک رکھا، اور اسی لیے رکھا کہ یہ بات پردے کی ہے، پردے میں ہی رہے۔ میرے نبی نے بولا، فرمایا المہدی منی، مہدی میری جان ہوگا۔ کیا مجھ میں سے، جیسے کہ نا حسین منی، المہدی منی، اجل الجبہ، کھلے کھلے چہرے والا۔ ہن جیڑا بندہ جے پیدا ہی نہ ہویا ہوئے تے کوئی آکھے جی وہ فلانے دی شکل ہے، انہیں پیدا ہونا ہے تے وہ دا متھا انج ہونا ہے، نہیں سمجھ آئی اجے تو انو نک، حضور فرما رہے ہیں اجل الجبہ اقنى الانف، سرکار نے فرمایا اس کی ناک تیز ہوگی، کشادہ پیشانی ہوگی، ناک اس کی بلند ہوگی، یملأ الارض قسطا وعدلا، اور آگے فرمایا اس کی حکومت 7 سال سے 9 سال تک کھولتے چلے جا رہے ہیں، مدنی بولتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا اس کی مدد کو خراسان سے ایک لشکر آئے گا۔ کہاں سے؟ خراسان سے ایک لشکر آئے گا۔ یخرج من خراسان رایات سود، کالے جھنڈوں والے۔ ہن دیکھو نا غلط فہمیاں کیسے پھیلتی ہیں۔ بنو امیہ کے دور میں ایک نکلا ابو مسلم خراسانی، ابو مسلم بلا کا جرنیل، بلا کا فاتح، اس نے تلوار جو چلائی کاٹتا پھاٹتا ایک ایک تاج کو اچھالتا اچھالتا بنو امیہ کی کئی 100 سال کی حکومت کا تختہ کر دیا۔ جب فتح کر لیا، سنو گے تو سر دھنو گے، نبی دے بچڑے کنج دینے۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا، کہا پورا ملک فتح میں نے کر لیا ہے، آپ سلطنت سنبھال لیں، بادشاہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا تجھے کہا کس نے ہے کہ ہم تخت کے بھوکے ہیں؟ اے جن کا جعفر صادق تخت کا بھوکا نہیں، ان کا حسین تجھے کس نے کہا ہے؟ یہ دل کے کالے یا کل کے اندھے، یہ من کے گندے، یہ کہتے ہیں یزید بھی ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، حسین بھی ایک شہزادہ تھا۔ یزید پلید سے موازنہ کرتے ہو میرے دین کے بادشاہ کا، جس کے ایک بیٹے کی یہ کردار، یہ کریکٹر، یہ تصویر ہے۔ ابو مسلم خراسانی کا رد کر دیا تخت، اور اس نے اٹھا کے بنو عباس کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے نہ کل تخت کے بھوکے نہ آج تخت کے بھوکے، اسی لیے اس کو میں وقت پہ عرض کروں گا، لیکن یہ بات آ گئی۔ ابو مسلم خراسانی جب آیا بنو امیہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا، تو جھنڈے انہیں بھی کالے چکے ہوئے سن۔ اگلیاں نے آکھیا کہ تے امام مہدی آتے نہیں گئے، نہیں سمجھ آئی۔ اس لیے آج کل بھی ہمارے ٹی وی پہ یہ نکڑے نکڑے اینکر مینکر، یہ جی فلانا آیا ہوا ہے، وہ آ کے بتائیں گے بس یہ امام مہدی آ گئے نے، شرطاں پوریاں ہو گئیاں نے، سب بکواس۔ یہ بات پردے میں ہے، کیا کہا؟
یہ پردے میں ہے، پردہ کھلے گا سب کو نظر آ جائے گا، اس لیے ادھر کان دھریں۔ مجھے بھی جنہوں نے فرمائش کی ہوگی اسی لیے کی ہوگی کہ تے قیامت آ ہی نہ گئی ہوگے، میرے بینک والے پاسے میں کھا ہی نہ سکا، اس لیے تسلی رکھو، اجے کھاؤ پیو۔ پوچھنے والوں کا یہ تھوڑی نیت ہے کہ امام مہدی کے کردار میں ڈھلوں گا، میں ان کے رستے پہ چلوں گا۔ پوچھن والے نو یہی خطرہ آیا ہوا ہے کہ آدھے نے جدو امام مہدی آنا ہے پھر 40-50 سال ہی پیچھے رہ جانا ہے، اساں پھر کی کھانا ہے؟ تسی رج کے کھاؤ، دب کے کھاؤ۔ اگر اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مہدی کا کردار کیسا ہوگا تاکہ ہم وہ کردار بنائیں تو آپ کو مبارک ہو۔ بہرحال مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مچکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ لاوے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات آ جائے کہ امام مہدی تو آ گئے، بیعت کہاں ہوگی، مقام کون سا ہوگا، یہ بھی کملی والے نے بولا ہے۔ کیا میرے نبی کا علم ہے، کیا میرے نبی کی خبر ہے، کیا میرے نبی کی نظر ہے، کوئی چیز چھپی میرے نبی سے؟ دیکھیں سنتے جائیں۔ میرے نبی پاک حضرت ام سلمہ ہماری ماں میرے نبی سے روایت فرماتی ہیں، حضور آپ فرماتی ہیں کہ اختلاف بہت ہو جائے گا اور ایک مرد ہوگا جو مدینے سے چھپ چھپا کے مکے کی طرف نکل جائے گا۔ واہ، ابھی راز کی بات نکلے گی، نکل جائے گا مکے کی طرف اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے اور آ کر وہ اپنے آپ کو چھپائے گا لیکن ظاہر ہو جائے گا، اور یبایعونہ بین الرکن والمقام، رکن یمانی یا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ وہاں پہچانا جائے گا اور وہیں اس کی بیعت شروع ہو جائے گی۔ میرے نبی نے جگہ بھی بتا دی کہ بیعت ہوگی گی تو کتھے، یہ نہیں کہا مکے میں، یہ نہیں کہا مسجد حرام میں، یہ نہیں کہا پورے حرم میں، لکیر کھینچ کے، یہ ہے علم نبوت۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم، یہ جگہ کون سی بنتی ہے؟ یہ جب ہم آتے ہیں نا جہاں سے طواف شروع کرتے ہیں، اسی نکر کے پاس تھا مقام ابراہیم۔ رکن یمانی کعبے کی ہن سمت مینوں بھی یاد نہیں، رکن یمانی سجا رکن، جڑے ویلے آپ حجر اسود چومدے ہیں نا، اسے لائن دے وچ اے علی نکر کعبے دی، یہ مسجد ہے نا، ایک وہ نکر ہے، ایک یہاں حجر اسود ہے، وہ رکن یمانی ہے، بیچ میں حضرت امام مہدی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یہیں بیعت ہو جائے۔ میں پوچھ سکتا ہوں جس نبی کو وہ قیامت تک دیکھ رہا ہے وہ صدیق پورے تک نہیں دیکھ سکتا؟ قیامت دور ہے یا لاہور دور ہے؟ میں صدقے جاؤں ان کلمہ پڑھنے والوں پہ، ماننے پہ آئیں تو حشر کا علم مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو 3000 کلومیٹر نہ مانے، مالک جو ہوئے جیسے ان کی مرضی کرتے پھرے۔ بہرحال میرے نبی نے فرمایا کہ وہاں پر جب وہ پہنچیں گے شام کے ابدال بھی وہاں آ جائیں گے، یمن کے اولیاء بھی وہاں آ جائیں گے۔ کملی والا فرماتا ہے کہ وہاں سارے کے سارے اہل ایمان اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ حضرت سیدنا امام مہدی اسی منزل پہ پھر آپ پہنچے گے شام کی طرف۔ آگے سرکار دو عالم نے پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر
آزمائش کی گھڑی ہوگی، آزمائش کی گھڑی ہوگی، میری امت کو ظلم بے پناہ ہو جائے گا، لوگوں کو کہیں پناہ نہ ملے گی، اور ظلم اور جور سے زمین بھر جائے گی، اور ایک وہی جوان آئے گا، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بادل برسائے گا، اور بادل اس طرح برسیں گے جہاں جہاں قطرے کی ضرورت ہوگی سارے خزانے آسمان کے زمین پہ آ جائیں گے، زمین اپنا سینہ کھول دے گی، سارے خزانے الٹ جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا ادھر سبزہ ہی سبزہ، ادھر رحمت ہی رحمت، کوئی کمی رہ نہ جائے گی، انسان بھی خوش، حیوان بھی خوش، اپنے خوش، پرائے خوش، جانور خوش، فرشتے خوش، کہیں غم کا نام نشان رہ نہ جائے گا۔ کملی والے نے فرمایا جانتے ہو وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ وہی میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ آگے سرکار حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جوان آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، کم از کم 7 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال اس کی حکومت ہوگی، خوشحالی ایسی ہوگی کہ زمین ہر قسم کی پیداوار نکال کے اپنے سینے پہ رکھ دے گی۔ ہن تہاڈا دل ہونا یا اللہ کل ہی آ جاوے، جے آ جان تے مزے نہ ہو جان، جیڑے حالات نے ساڑے، یا اللہ کرم فرما جلدی آ جائیں۔ فرمایا کہ جس وقت ہر طرف اور ڈھیر لگے ہوں گے، اور یقوم الرجل فیقول یا مہدی آتنی، ایک بندہ آئے گا کہے گا مہدی کچھ مجھے بھی عطا کرو، تو آپ یہ نہیں کہیں گے، کہیں گے خذ جتنی مرضی آوی لے جا۔ یہ دور دورہ رحمت کا، یہ دور دورہ رحمت کا۔ اب یہ لمبی حدیث ہے، اس میں ذرا میں آپ کو جو میں نے آپ کو سمری بتائی تھی کہ لشکر ہوگا، مسلمانوں کا عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا، اور مقابلے میں جب قسطنطنیہ فتح ہوگا، حضرت امام مہدی یبعثون 10 فوارسات طلیۃً، آپ ان کو جاسوسی کے لیے، خبر گیری کے لیے بھیجیں گے۔ جو بات میرے نبی کی شان کی وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام مہدی کہیں گے جاؤ خبر لو، دجال آیا ہے کہ خبر جھوٹی ہے؟ جب وہ بھیجیں گے، قال رسول اللہ انی لا اعرف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، میرے نبی فرماتے ہیں جو 10 بندے امام مہدی بھیجے گا میں محمد ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ میں مان گیا تسی جاگدے پے، یہ تسی ستے ہوندے نا تے ایک گل تواڈے اتو اتر جانی سی، گزر جانی سی۔ یہ حدیث پتہ کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف، پہلے درجے کی کتاب حدیث کی۔ میرے نبی نے بولا انی، میں خود پاک محمد اعرف اسماءہم، وہ 10 بندے جو استنبول سے امام مہدی روانہ کریں گے مجھے ان کے ناموں کا بھی پتا۔ ہائے ہائے میں قربان۔ حافظ صدیق صاحب، میرے نبی نے بولا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، مجھے یہ بھی پتا ہے ان 10 آدمیوں کے باپ کا نام کیا ہے۔ اللہ
یہ قیامت کے قریب کی بات ہے. قیامت کو میں 40-50 سال پہلے دی گل ہے. حضور فرماتے ہیں میں ان 10 آدمیوں کے نام بھی پہچانتا ہوں، ان کے آبا باپ کے نام بھی ہر ایک کے جانتا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، او جنہ گھوڑیاں تے سوار ہون گے مجھے ان گھوڑوں کے رنگ کا بھی پتا ہے. مجھے ان گھوڑوں کے رنگ کا بھی پتا ہے. اور فرمایا ہم خیر و فوارس علی ظہر الارض، فرمایا روئے زمین پہ ان 10 آدمیوں سے بہتر آدمی بھی کوئی نہیں ہوگا. اور یہ حدیث مسلم شریف. میں نے آپ کو بتایا تھا بعض وجوہ کی بنیاد پر امام بخاری کی بخاری دوسرے نمبر پہ جاتی ہے، مسلم شریف پہلے نمبر پہ آتی ہے. اور یہ حدیث اس وقت جو میں کتاب تھام کے بیٹھا ہوں اس کا نام ہے ترجمان السنہ. یہ ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی دیوبندی. یہ شاگرد ہیں غالباً حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. جس رسول کو امام مہدی کے لشکر کے ان 10 شاہ سواروں کے ناموں کا پتہ ہے، ان کے آبا کا پتہ ہے، ان کی سواریوں کے رنگ تک، کون پہنچ سکتا ہے اس رسول کے علم تک؟ کون ناپ سکتا ہے؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کس کی یہ مجال ہے اس رسول کے علم کو تولے؟ اسی لیے کہتے ہیں خدا کو مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں نبی کے علم کو ناپنے کا. وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو یہ کہے یہ پتا ہے یہ پتا نہیں ہے، وہ انتہائی گمراہ آدمی ہے. ہمیں کوئی پتا نہیں ہے. محمد سر قدرت ہے، رمز اس کی کوئی کیا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب وقت تھوڑا ہے، کام ڈوڑا چوڑا ہے، اس لیے میں اب اس کو سمیٹتا ہوں تاکہ، کیونکہ عام تقریریں جو ہوتی ہے نا اس میں تو میں جگاتا بھی رہتا ہوں، آپ کو چٹکیاں بھی کاٹتا رہتا ہوں. ایو جی تقریر دے وچ پھر بندہ تسی بھی نمک کھان تے ہلے ہوئے ہو، اے نہ نمک تے نہ حلوہ ہے، اے وکھرے قسم دا جلوہ ہے. اے خالص علماء کرام کا مسئلہ ہے. خوراک کسے دی سی میں رکھ کسے اور دے آگے دیتی. ظاہر ہے شہبازوں کی خوراک کبوں کے آگے تو نہیں رکھی جاتی، تو انہوں میں شہباز ہی سمجھے آئے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جو شاہین کی خوراک ہوتی ہے اس کو چڑیاں ہضم نہیں کر سکتی. جیڑی چادر ہاتھی دے اتے سٹی جان دیئے وہ کدے چیونٹیاں دے اتے بھی سٹی گئی، لیکن میں تانوں پوا دیتی ہے. ہون حافظ خان محمد قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ خان محمد قادری صاحب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. رواہ الشیخان. بخاری بھی تے مسلم بھی. کم ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا ہمیں تمہیں ہماری شان بڑھائی ہماری. فرمایا کیف انتم، او ویلا کیوں جا ہونا ہے.
کیا خوبصورت وقت ہوگا میری امت اذا نازل ابن مریم فیکم، ہے رسول ہے نبی پر آنا تواڈے وچ۔ ہائے ہائے، ویسے میں نے دسو اپا ہن تقریر کر رہے ہیں، اچانک داتا صاحب ٹر کے آ جان، ایتھے ممبر دے کول چس نہیں آ جانی؟ اے دودھ دیاں سبیلاں لان والے ایتھے جمرہ پاون گے، لو ہی نے 100 سال دودھ دیاں سبیلاں لاندے، او سرکار آ گئے جے۔ اے داتا صاحب کتھے تے حضرت مسیح کتھے؟ شان ہے ہماری تمہاری، صدقہ رسول کا ہم بھی کچھ، یہ حضور ہمیں بتلا رہے کیفا، وہ وقت کیسا ہوگا جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تم میں آ جائیں گے۔ اگلی بات فرمایا آئیں گے وہ نبی رسول آئیں گے، لیکن کمال یہ ہے کہ مصلی پہ امام تمہارا ہوگا۔ لفظوں پہ غور، امامکم منکم، اوے تسی نکمے ہو، اوے نکارے ہو، او امام تواڈے وچوں ہونا ہے۔ مطلب اشارہ سمجھو، فرمایا تسی انہیں نکمے ہے نہیں جنہیں بنے ودے ہو، اے گھاٹ تولنا بند کر دے ہو، تسی انج دے ہے نہیں، جھوٹ بولنا بند کر دے ہو، اے جھوٹیاں گواہیاں بند کر دے ہو، اے جھوٹیاں چکڑیاں بند کر دے ہو، چاولاں تے لڑنا بند کر دے ہو، ایک دوسرے نو دھوکہ دینا بند کر دے ہو، ایک قتل و غارت بند کر دے ہو، اے نماز پڑھیا کرو، تسی سچے ہو، تسی چنگے ہو، تسی او جنہ دے پیچھے نبی بھی آمن تے آگے نہیں آندے، آدھے پیچھے اس امت دے امام دے۔ اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے، بڑی شان دی ہے۔ کتنے پیسے آپ کما لیتے ہیں؟ رکشے والے اگر آپ ہیں، کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے بیچارہ کہیں دور سے آتا ہے، لمبا چکر کاٹ کے 50 روپے کے بجائے 300 کھینچ لیتے ہو، بچوں کو حرام کھلاتے ہو، بے برکتی بڑھ جاتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، پیسے نکل جاتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہ کرو، تم ایسے نہیں ہو۔ یہ اشارہ سمجھ رہے ہو؟ یہ اشارہ سمجھ رہے ہو؟ میرا نبی ہمیں فرما رہا ہے تم ایسے نہیں ہو، تمہاری شان بہت بڑی ہے، تم اس شان کے مالک ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آئے تو اپنے لیے حقیر نہیں سمجھتا، اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ میں محمد عربی کی امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا۔ تمہیں اتنی عزت دی تھی، کیوں بے عزت ہو گئے ہو؟ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، کیوں لوگوں کو ستاتے ہو؟ کیوں دکھ دیتے ہو؟ کیوں اپنی شان نہیں پہچانتے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا المہدیو ینزلو علیہ اللہ اکبر عیسیٰ ابن مریم ویصلی خلفہ عیسیٰ۔ اسی بات کو حضور نے کھولا، فرمایا عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے تو آ کر میرے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں بیت حضرت سیدنا امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، حضرت امام مہدی مصلی کے قریب کھڑے ہوں گے، فیقال تقدم یا نبی اللہ، عرض کیا جائے گا حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی آگے آئیے۔ امام صاحب سوتے ہو کہ جاگ دے ہو؟ میں جس وقت حاضر ہوا آپ ادھر کھڑے ہیں، مثلا آپ نے مجھے پکڑا اور کہا جی مصلی پہ آ جاؤ، حالانکہ امام کا حق پہلے ہے، امام آپ ہیں، آپ جو مجھے مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں تو مجھے تعظیم دیتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، لیکن اگر میں ضد کر کے کہوں نہیں جناب اے میرا منصب نہیں ہے تواڈا ہے، پیچھے والے نو لگ پتا جائے گا۔
میرے نبی فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو کہا جائے گا تقدم، آگے ہوں نماز پڑھائیں، فصلی بنا، ہمیں نماز پڑھائیں، فیقول ھذہ الامہ امراء بعضهم علی بعض، لفظ کیا کہیں گے حضرت عیسیٰ؟ وہ کہیں گے ھذہ الامہ، اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کا یہ مقام ہے۔ اوے ہمیں تو نبی بھی ہماری عزت افزائی تعظیم تکریم کی یہ حد ہے۔ اب حضرت عیسیٰ آئیں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ واہ میرا نبی! فرمایا قال رسول اللہ یلتفت المہدی وقد نزل عیسیٰ ابن مریم کانما یقطر من شعرہ الماء۔ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے نا مشرقی مینارے پہ اتریں گے، حضرت سیدنا امام مہدی کے پاس آئیں گے، سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ کیا کہنے؟ ہن جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو، میں نے یقین ہو جائے۔ اللہ اللہ اکبر، یا غوث اعظم۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ سارا منظر میرے نبی نے کھولا، یہ ایک ایک نقطہ کس نے بولا؟ مدنی ڈھولا۔ مہدی کی شکل سے لے کر، نام سے لے کر، عادات سے لے کر، پھر حضرت عیسیٰ، پھر خبریں میرے نبی کی، اور یہ خبر بھی حضور نے خود دی تھی، فرمایا میری امت کا ایک لشکر لے کے حضرت مہدی نکلیں گے، اور آپ جب عیسائیوں سے ٹکرائیں گے اس وقت عیسائیوں کا لشکر کتنا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں 70 جھنڈے ہوں گے عیسائی لشکر میں، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000۔ واہ مدنی سرکار! صحیح حدیث، سرکار فرماتے ہیں کتنے جھنڈے؟ 70 جھنڈا، ہر جھنڈے کے نیچے لشکر 12,000۔ یہ گن کے جھنڈے بھی گنے، رنگ بھی بتایا، بندے بھی گن کے بتائے، نہ ایک تھلے نہ اتے۔ کملی والیا تو نے تو سب کچھ کھول دیا، ایک ایک موتی رول دیا، حشر کا قرب سارا بتا دیا، اور ہمیں نقشہ پورا دکھا دیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ اب نازل ہو کے جب آپ کہیں گے آئیے مصلی سنبھالیے، وہ کہیں گے مصلی تمہارا، یہ امت محمدیہ کا حق ہے، اور آپ پھر کہیں گے پھر لشکر کو سنبھالو، وہ کہیں گے نہیں اس کے امیر بھی آپ، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے آیا، میں تو یہ ڈیوٹی نبھانے آیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور ساتھ حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی۔ نیت کر لو، سبحان اللہ۔ تسکین قلب کے لیے وعدہ تو کیجئے، مجھے معلوم ہے تم سے آیا نہ جائے گا۔ فرمایا کہ جس وقت حضرت امام مہدی کا تنہا بتا رہا ہوں، آپ ایک لشکر لے کے عیسائیوں کے جب مقابلے میں نکلیں گے تو 3 حصے بن جائیں گے لشکر کے، ایک حصہ رستے میں ہی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں یہ سارے جہنمی ہوں گے، ان کی توبہ قبول، این موڑ پہ جو چھوڑ گئے، باقی نیتیں رب جانے۔ فرمایا باقی بچ گئے 2 گروہ، اب ٹوٹ کے لڑیں گے کفر سے، اور ایک حصہ شہید ہو جائے گا، اور پھر دوسرا دن آئے گا حضرت سیدنا امام مہدی اللہ اکبر، جتنے بچے کھچے لوگ ہوں گے، ایک گروہ تو ویسے ہی چھوڑ گیا، باقی بچ گئے
دو گروپ، ان میں سے ایک پھر شہید ہو گیا، باقی بچ گیا ایک۔ یہ جب اتریں گے میدان میں لڑائی سخت ہوگی، شام تک اکثر مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ جائیں گے، تیسرے دن پھر لڑیں گے اور وہ بھی شہید ہو جائیں گے، باقی بچ جائیں گے سامان کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت مہدی کہیں گے آؤ اب ہم بھی میدان میں اتریں گے چوتھے دن، اور اللہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ایسی کمال فتح عطا فرمائے گا کہ عیسائیوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ ہتھیار پھینک دیں گے۔ اتنی بڑی فتح ہوگی، لیکن کملی والا فرماتا ہے اتنا مال غنیمت ہاتھ آئے گا کہ کبھی تصور میں بھی کسی کے نہ آیا ہوگا، لیکن اتنا لے کے بھی خوش کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا اس لیے کہ ہر گروپ، ہر گھر میں سے 99 آدمی یعنی 99% شہید ہو چکے ہوں گے، ہر گھر میں سے ایک ہی بندہ بچا ہوگا۔ اب جن کے بچے بھی گئے، بھتیجے بھی گئے، چاچے بھی گئے، تائے بھی گئے، مامے بھی گئے، بھائی بھی گئے، ایک بندہ بچا ہے۔ اللہ فتح تو دے دے گا لیکن قربانی اتنی بڑی دینی پڑے گی۔ یہ حضرت امام مہدی کا لشکر اتنی بڑی فتح پائے گا کہ ان کا ہمیشہ کے لیے دانت کھٹے ہو جائیں گے، عیسائیت مغلوب ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اب آپ نے دجال کو جس وقت ذبح فرما دینا ہے، اب پیچھے سفیانی بھی گیا، ابن سیاد بھی گیا، اب حضرت امام مہدی اسی تلوار کے ساتھ، اسی طاقت کے ساتھ بڑھتے 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 یہاں تک جو کوئی عیسائی ہوگا وہ بھی کلمہ پڑھ دے گا، جو یہودی ہوگا وہ بھی کلمہ پڑھ دے گا، جو بت پرست ہوگا وہ بھی کلمہ پڑھ دے گا، یہاں تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیں گے کہ روئے زمین پہ ایک بندہ بھی خدا اور رسول کا منکر نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی۔ میں نے آغاز میں کہا تھا علماء کرام بعد میں تشریف لائے ہیں کہ پوری کائنات میں یہ مثال نہ رسولوں کی تاریخ میں، نہ نبیوں کی تاریخ میں، نہ خلفاء کی تاریخ میں، یہ واحد آدمی ہے جس کی سلطنت مشرق سے کافر ایک بھی نہیں، عدل سے زمین بھر چکی، دولت کی بہتات کا یہ عالم ہے کہ دینے والے پھر رہے ہیں، لینے والا ایک بھی نہیں ہے۔ اس سلطان کا نام امام مہدی ہے، اس امام کا نام امام مہدی ہے، یہ بیٹا حسن کا ہے، اولاد زہرا کی ہے، اہل بیت کا فرد ہے، 7 بندے جنت کے جو سردار ہیں، 7واں سردار کملی والے نے کہا جنت کے سردار ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، پہلا میں، دوسرا امیر حمزہ، تیسرا علی، چوتھا جعفر طیار، 5واں حسن، 6واں حسین، 7واں امام۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیگ میں سے ایک چاول تو آپ کو مل ہی گیا ہوگا، اور اتنا بھی مل جائے تو شکر کیا کرو۔ رات میں سنیا ہے تو انو تبرک تھوڑا ہی لبا ہے، سبحان اللہ۔ وہ پیر صاحب کے چیلے ہو گئے سن بہتے تے آ کے چودھری صاحب نے آکھیا پیر جی چیلے بڑے ہو گئے جے، انہاں آکھیا بھوک مرن گے تے آپے نس جان گے۔ سبحان اللہ۔ اج میں تانوں روز ایک پیپر میں آؤٹ کر چھڑدا تے تسی پھر رگڑا کٹ چھڑ دے ہو، اج ایک پیپر میں تانوں آؤٹ ہی نہیں کردا تاکہ تانوں پتہ ہی نہ لگے۔ سنا دے میں خوشخبری، امام صاحب کہتے ہیں مہربانی کرو دس
سبحان اللہ. مولانا صاحب تھے نا، مولانا صاحب، تو انہوں نے کھا لیا بہت سارا، تو حلوے کا تھال بعد میں آیا. غصے میں آئے، انہوں نے کہا اے میاں جی، چودھری جی، ظلم تو سن میرے نال بڑا ہی کیتا. پہلے تسی اوٹ نہیں کیتا کہ حلوہ شریف بھی پکا ہوا ہے. میں سارا زور دال تے لا بیٹھا تے تھال ہونا آیا ہے دال تے انہاں آکھیا اچھا میں لے جاواں، مڑ لے جاواں اے حلوہ. انہاں آکھیا نہیں تانوں مسئلے دا پتہ نہیں، اللہ نے پیٹ دے وچ حلوے واسطے الگ جگہ بنائی ہے. تے اج جیڑا پکا ہے نا پلا شریف، او میرے اگے بھی نہ تھالی رکھی ختم پڑ، او میں بھی 2-3 چمچیاں تے لائیاں. پھر مینوں تقریر یاد آ گئی کہ تو چاولاں نو شروع ہو گیا تے تقریر کون کرسی، میں تواڈے ڈر تو لگ چھڑ دتے. میری قربانی بھی دیکھو اور اپنی نشانی بھی دیکھو. میں نے تمہارے لیے کوئی کھانا بھی چھوڑتا ہے اور سامنے دھواں اٹھ رہا ہو. ہم گئے لئیے، حاجی جمیل ہمارے ساتھ تھا، ہم نکلے نہ تقریر کر کے، مجھے جلدی تھی، خوشبو آئی چاولوں کی. میرے ساتھ جو پیر صاحب تھے وہ بیچارے اتھے ہی مینوں انہوں نے رستے چاکھیا اے جڑی اج خوشبو آئی ہے نا اے چاولاں دی، مینوں کیا او قیامت دیاں قبر دیاں قداں تک نہیں بھولنی. بڑی میں فضیلت بیان کر دی تھی آج دے تبرک دی، لیکن جتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہنا، بچے پیچھے ٹور جان سکون نال انشاءاللہ. آج امام صاحبہ دن عربی ڈش پکی ہوئی ہے. کی پکی ہوئی ہے؟ عربی ڈش پکی ہوئی ہے. میں نے 3 مرتبہ دعا کی، میں نے کہا یا اللہ جو تیرے بندے آتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ، لیکن جو ان کے لیے اتنی محنت، صبح 10 بجے سے پتہ نہیں وہ حضرت کسائی رحمت اللہ علیہ لگے ہیں، شام کو بمشکل میں بھی بیٹھا رہا، بھئی فاتحہ تو پھر میں نہیں پڑھنی ہے، تو شام کا وقت تک یعنی سارا دن لگا کہ میرے اللہ کے مہمان آئیں گے، میرے رسول کے مہمان آئیں گے، میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے مہمان آئیں گے. آپ کا پورے خلوص کے ساتھ ہمارے دوستوں نے، حاجی صاحبان نے، ان سارے دوستوں نے، اب کس کس کا نام لوں، حاجی افتخار کا نام لوں، حاجی یا اپنا نام لوں، ویسے میرا نام آ جاوے تو کافی ہے، اونٹ کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو اس لیے میں ان کا شکر گزار، آپ کا بھی شکر گزار. دعا سے پہلے کہ آپ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے لیے تبرک پیش ہوتا ہے. اے آج بھی انجی ہے تے کل بھی عربی ڈش ہے، ہن پچھاننا تو آپ ہے، تے پرسوں ہے پھر لاہوری ڈش، تے ترسوں بھی پھر لاہوری ڈش ہے. مطلب یہ آپ کو ادھر لے جانا نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ احساس فرمائیں کہ ہم اگر کسی کے نام پہ آتے ہیں تو میزبان بھی کسی کے نام پہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، میرے میزبانوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب خلوص سے دعا فرمائے. کل عنوان کیا ہے جی؟ واہ واہ. دعا سے پہلے کل عنوان شاہ مردان. ہاں آج تو میں نے آپ کو کیونکہ حدیثیں سنا کے تھکایا، کل پھر مزہ نہ آوے تے سارے توڑے پیسے واپس. دوسرے دوستانوں بھی دعوت دینی جے، کلیاں نہیں آ جانا. یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام. میرے پاک پروردگار، صدقہ کملی والے کا، صدقہ تیرے پیارے نبی کا، صدقہ نبی پاک کے پیارے یاروں کا، صدقہ میرے نبی کی عظیم آل کا. میرے اللہ ہم سب گناہگاروں کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. میرے اللہ گناہگار، سیاہکار، بدکار، نہ اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے، نہ اپنے سجدوں پہ بھروسہ ہے.